اس وقت عمران خان صاحب کے خلاف مذہبی کارڈ استعمال ہوا ہے، تو اس پلیٹ فارم کی ذمہ داری ہے کہ جب کبھی بھی مذہب کے اوپر بات ہوگی تو پھر اس کا انالیسس اسی پلیٹ فارم سے ہوگا، جو کسی فرقے کو سپورٹ نہیں کرتا، کسی سیاسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتا، بلکہ قرآن و سنت کے دائرے میں جو صحیح بات ہے وہ امت تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ الحمدللہ اگر تو یہ مذہبی کارڈ استعمال ہوا ہے اس حوالے سے کہ وہ شخص خود سے موٹیویٹڈ تھا اور اس نے قانون کو ہاتھ میں لیا اور وہ جینوئنلی یہ بلیو کرتا تھا کہ عمران خان صاحب نے گستاخی کی ہے یا ختم نبوت کا انکار کیا ہے، نعوذ باللہ، تو یہ بہت خطرناک بات ہے اس نیشن کے لیے، کیونکہ ان چیزوں کو ہم عرصہ دراز سے بھگت رہے ہیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ یہ سارے کا سارا معاملہ کسی ایجنسی کے ہاتھوں ہوا ہے تو یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات ہے کہ ہمارے ریاستی ادارے اور ہماری ایجنسیاں مذہبی کارڈ کو یوز کر رہی ہیں دوسروں کے خلاف، اور ایک طرف وہ پیام پاکستان لکھوا رہی ہیں کہ جی نان اسٹیٹ ایکٹر نہیں ہونے چاہیے، کوئی شخص قانون ہاتھ میں نہ لے، یعنی کہ خدا نہ خواستہ میں ایزیوم کر رہا ہوں اگر یہ ایسا ہے نا تو یہ اس سے زیادہ، یہ بلکہ خطرناک ہے۔ ہاں اگر سیلف موٹیویٹڈ ہے تو یہ مسئلہ خطرناک ہے، اور اگر یہ یوز کیا ایجنسیوں نے خان صاحب کے خلاف تو یہ خطرناک ہے، کیونکہ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے بڑے جب چاہے وہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر لیں گے۔ جو نوید ہے نا حملہ آور، اس کی جو یعنی گیٹ اپ تو یہی بتا رہا ہے کہ شاید اس نے کبھی جمعے کی نماز بھی نہ پڑھی ہو، گلے میں اس کے تعویذ لٹکا ہوا ہے، اور جس قسم کا اس کا حلیہ اور گفتگو کرنے کا سٹائل ہے، اس قسم کے لوگ ہی ویسے سیلف موٹیویٹڈ یا لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اس قسم کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرنے کے لیے۔ اس ویڈیو کے ریلیز ہونے کے بعد کئی اور سر پھیرے تیار بیٹھے ہوں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں، لوگ تو اس کو رو رہے ہیں نا۔ اس طرح کی جب ویڈیو عوام میں آ جاتی ہے تو اگر میں تحقیق کر رہا ہوں کہ واقعی خان صاحب نے یہ بات کی تھی تو کئی سر پھیرے تیار بیٹھے ہیں جو کہ دنیا میں نماز پڑھے بغیر، روزہ رکھے بغیر جنت کمانا چاہتے ہیں کسی دوسرے کو جنت میں پہنچا کے، تو وہ تو تیار بیٹھے ہیں۔ یہ وہ ایک عجیب و غریب قسم کی ماں ہے جو اس قسم کے اور دہشت گرد بچے دیتی ہے، جو اس قسم کی ویڈیوز ہیں۔ جب میلاد کے جلسے جلوسوں میں لوگ شامل ہوتے ہیں، رات کو 12-1 بجے جلسے ختم ہوتے ہیں، صبح فجر کے وقت مسجد خالی ہوتی ہے، ظہر کے وقت جلسہ ختم ہو رہا ہوتا ہے اور اذان ہوتی ہے تو سب لوگ گھروں کو چلے جاتے ہیں لنگر لے کے، مسجد میں نماز پڑھنے کوئی نہیں جاتا، تو ان ساروں کے اوپر بھی کسی نے عشق رسول لبیک یا رسول اللہ کہہ کے نکالا کبھی نہیں، کبھی نہیں نکالیں گے۔ تو ان کا مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اصطلاحاً پیغمبر کا لفظ تو ظاہر ہے کہ پروفٹس کے لیے بولا جاتا ہے، لغت میں تو آپ بے شک کسی کو امن کا پیغمبر کہہ دیں، کسی کو جمہوریت کا پیغمبر کہہ دیں، کسی کو کچھ کہہ دیں، پیغمبر یعنی پیغام لے جانے والا۔ جس طرح وہ گاندھی صاحب جب سعودیہ گئے تھے تو وہاں انہوں نے رسول کا لفظ ان کے لیے یوز کیا تھا کہ رسول امن آ گیا۔ اب پاکستانی تو پڑھے گا تو وہ تو کہے گا یہ گاندھی کو رسول کہہ دیا انہوں نے، تو عربی میں تو ڈاکیے کو یا اس طرح سفیر کے لیے رسول کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ہاں اصطلاح جب استعمال ہوگا تو یہ صرف اس شخصیت کے لیے استعمال ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ریپرزینٹیٹو بھیجا ہے، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام۔ اس طرح یہ ہماری عام اردو لنگوسٹک میں بھی امن کا پیغمبر، دوستی کا پیغمبر، پیام لانے والا، یہ پیغمبر نہیں پیامبر، یہ ٹیکنالوجی یوز ہوتی ہے۔ تو ممکن ہے کہ اس عورت نے کہیں وہ شستہ اردو کا لفظ پڑھ لیا اور اس نے لے آ کے جناب سبحان نامہ توڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور پڑھ کے مصیبت ہی پا چھڑا خان صاحب کو، اور لیکن اس میں خان صاحب کی ذمہ داری تھی کہ اسٹیج سے اس طرح کی بات، اور پھر وہ 14ویں صدی کا اور اس طریقے سے بولا جو وہ کنڈیم کرنا چاہیے تھا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سیاست اور مذہب یہ دو الگ چیزیں ہیں، یہ ایک بالکل الگ معاملہ ہے، لیکن آپ جو پاکستان کی سیاست کر رہے ہیں نا اس کا واقعی مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جو جھوٹ کے اوپر، بلیمز کے اوپر، ایک دوسرے کے خلاف غلط ٹرینڈز چلانے کے اوپر مشتمل ہے۔ بھائی دین کی بنیاد سچ کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، اور آپ کا سارا بیانیہ جھوٹ کے اوپر ہوتا ہے پولیٹیکل لیڈرز کا۔ آپ کے منہ سے مذہب کی بات اچھی نہیں لگتی، کیونکہ جب آپ مذہب کی بات کریں گے تو لوگ آپ کو مذہبی پیشوا ماننا شروع کر دیں گے۔ جس طرح خان صاحب کہتے ہیں نا کہ جی مذہب کے نام کے اوپر دھبا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب، تو سرکار ان کے ماننے والے بھی آپ کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ آپ بھی مذہب کے نام کے اوپر دھبا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ دونوں مذہب سے دستبردار ہو جاؤ، ٹھیک ہے، اپنی سیاست جو کرنی ہے کرو۔ اب اس سے پوچھیں کہ باقی چیزوں میں تو کہہ رہے ہیں میرے پاس ویڈیوز ہیں، ٹھیک ہے، تو نکال اس کی کون سی تیرے پاس ویڈیو ہے جس میں خان صاحب نے کہا کہ میں اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتا ہوں؟ ہاں درجنوں ویڈیوز، درجنوں جلسوں میں ان کی تقریریں موجود ہیں کہ اسرائیل کو ہم تسلیم نہیں کریں گے، وہ تجھے نظر نہیں آئی ہیں۔ اور ایک نہ سنی ہوئی بات جو نہ کہیں موجود، تیرے دل کی خواہش، اس نے کہا میں نے سعودیہ بھی اسی لیے چھوڑا ہے کہ وہ بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے لگے تھے اور یہاں پہ خان بھی یہ کر رہا تھا۔ پھر رہ سہ کے تو ان کو وہ رشتہ داریاں یاد آ جاتی ہیں۔ رشتہ داریاں تو میرے بھائی ڈکلیئرڈ تو چند لوگوں کی ہیں، انڈکلیئرڈ ساروں کی رشتہ داریاں ان کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ جب تک کسی پہ جرم ثابت نہ ہو آپ اس کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کریں۔ ڈاکٹر سراج صاحب نے اس میں خدشے کا اظہار کیا تھا کہ یہاں رشتہ ہوا ہے میں بھی یہ ہو جائے، اور اس کے اینڈ پہ انہوں نے کہا کہ میری دعا ہے کہ ایسا نہ ہو۔ انہوں نے کوئی یہ ورڈنگ نہیں دی تھی کہ ایسا ہو گیا ہے یا مستقبل میں ضرور ہو جائے گا، وہ بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ ان کی ویڈیو پیش کی گئی۔ اس آیت کے تحت ختم نبوت کی برکت سے یہ پوری کی پوری امت نبیوں والا کام کرنے والی ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں اگر کوئی شخص نبی الاسلام کے حوالے سے یہ کہتا ہے کہ میں یہ جو تحریک چلا رہا ہوں یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ہے، جیسا کہ نبی الاسلام صحابہ کرام کو بھیجا کرتے تھے، اور میں جو اپنے جو ہے وہ پارٹی کے لوگوں کو بھیج رہا ہوں، تو اس کے اوپر کوئی شرعی گرفت تو کوئی نہیں لگتی ہے۔ اس سے بڑی باتیں ان کے بابوں نے کی ہوئی ہیں اور ان کی یہ تعویل بیان کرتے ہیں۔ احمد بریلوی صاحب نے اپنی وفات سے چند گھنٹے پہلے ایک تحریر لکھوائی تھی جسے وصایا شریف کہتے ہیں، وہ ان کے بیٹوں نے پھر ان کی وفات کے بعد شائع کی تھی، جس میں انہوں نے کافی وہ کوئی 10-15 ڈشیں بھی لکھوائی تھی کہ میرے مرنے کے اوپر غریبوں میں یہ بریانی تقسیم کرنی ہے اور یہ بوتلیں اور یہ سب کچھ۔ اس میں انہوں نے ایک جملہ یہ بھی لکھوایا تھا کہ میرا دین اور میرا مذہب جو میری کتابوں سے ثابت ہے، میرے مرنے کے بعد سب سے بڑا فرض تمہارے اوپر وہ ہے۔ یعنی نبی الاسلام تو وفات کے وقت کچھ عرصہ پہلے امت کو کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بعد قرآن اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں،
اور احمد بریلوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا دین، میرا مذہب جو میری کتابوں سے ثابت ہے، میرے مرنے کے بعد تمام فرائض سے پڑھ کر فرض تم پر وہ ہے. تو کیا بریلوی ان پہ یہ فتویٰ لگائیں گے کہ یہ تو دعویٰ نبوت کر کے مرے؟ کہ نہیں، ان کا دین، ان کا مذہب سے مراد یہ ہے کہ اسلام. اور اسی طریقے سے رشید احمد گنگوئی صاحب نے بھی اپنے بارے میں لکھا، انہوں نے کہا میں تو قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اس وقت دنیا کی نجات موقوف ہے میری اتباع کے اوپر. ہاں، تو کیا دیوبند میں سے کسی کی جرات ہے کہ اپنے اتنے بڑے بابا جی ان کے بارے میں کوئی فتویٰ دے دیں کہ یار اس نے اتباع رسول کے کہنے کی بجائے قسم اٹھا کے اپنی اتباع کا کہا ہے؟ تو یہ تو سیدھا سیدھا جو ہے وہ دعوی نبوت ہو گیا. تو وہ تعویل کریں گے کہ نہیں، دعوی نبوت نہیں ہے، مراد یہ کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں قرآن سنت کے مطابق آپ کو چلاتا ہوں. اور آج تو میں یہ بات کر سکتا ہوں، آج سے 12 سال پہلے کرتا تو آپ لوگ کہتے ہیں یار ہمیں چڑھنا پہ. تو دیکھ لینا ان کی 1000 سال کی امپائرز الٹ بھی دی ہیں، جن کے نام بڑے احترام سے لوگ لیتے تھے، آج ان کے ناموں کی میمز بن رہی ہیں. اور نبی الاسلام کی مبارک دعوت جس طرح آج امت کے سامنے آئی ہے، ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمیں بابوں اور بزرگوں کے واقعات سنائے جاتے تھے. سرکار دیکھیں آج بچے جو ہے وہ بات ہی صرف رسول اللہ کی کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں جی، وہ کہہ رہے ہیں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. ہاں جی، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. الحمدللہ آج 6 نومبر 2022 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 67 انشاءاللہ منعقد ہونے جا رہا ہے. آپ کی یہ سوالات پرچیوں کی شکل میں ریئل ٹائم میرے پاس آ چکے ہیں، انہیں میں بعد میں ڈسکس کروں گا. پہلے اس ویک کا ایک سب سے بڑا واقعہ انٹرنیشنل جو ایک سمجھ لیں اس حوالے سے ایونٹ بن گیا، مولانا عمران خان صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان کے اوپر جو مرڈر اٹیمپٹ ہوئی، اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے، جلد از جلد عافیت والا معاملہ ان کے ساتھ فرمائے. ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. یہ 3 نومبر 2022 کو واقعہ ہوا، اور اسی وقت ہم نے جو ریئل ٹائم پکچرز آ رہی تھی ان میں سے ایک پکچر لے کے تو اپنے آفیشیل پیج سے ان کے لیے دعائے خیر کروا دی تھی. الحمدللہ اسی دن جو جمعرات والے دن ہمارا ایک لائیو سیشن ہوتا ہے، اس میں میں نے شروع میں آلموسٹ 15 منٹ اس حوالے سے گفتگو کر دی تھی. اب تو اس میں کوئی زیادہ تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے سوائے 1-2 چیزوں کی جو بعد میں سامنے آئی ہیں. ایک تو مختصر ویڈیو اسی وقت سامنے آ گئی تھی اس حملہ آور کی، جس میں اس نے 1-2 باتیں کی تھی کہ یہ گمراہ کر رہا ہے پاکستانی عوام کو، اور اذان اور نماز کے دوران جو ہے وہ اسٹیج سے جو ہے وہ گانے چل رہے ہوتے ہیں یا قوالیاں چل رہی ہوتی ہیں. حالانکہ یہ قوالیاں ان کو میلاد کے جلوسوں کے اندر تو نظر نہیں آتی. اس وقت تو جو جلوس والے ہیں ان میں سے اکثر لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے. لیکن یہ عشق رسول اپنی مرضی کا ہوتا ہے، بلکہ عشق فرقہ ہوتا ہے. جب اس کا دل کرتا ہے جاگ جاتا ہے، جب چاہتا ہے سویا رہتا ہے، مر جاتا ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر یہ عوام الناس میں سے کسی کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی کسی غلطی کے اوپر قانون خود ہاتھ میں لے. اگر آپ کو کوئی ریزرویشن ہے تو ظاہر ہے پاکستان میں قوانین موجود ہیں، آپ جا کے اس چیز کو ہائی لائٹ کریں. یا بہت زیادہ کرنا ہے تو کوئی ریزنیبل طریقے سے پروٹیسٹ ریکارڈ کروا دیں. اس طریقے سے ایک بندے کا گن پکڑ کے قانون کو ہاتھ میں لینا، خیر اس میں بھی کافی ساری جو ہے وہ ہماری تو ریزرویشن ہے اس بندے کے حوالے سے بھی ابھی کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی. نہ تو ہم گورنمنٹ کے ساتھ ہیں کہ وہ اسے ٹوٹلی اس انڈیویجول کے اوپر ڈال رہی ہے، اور نہ ہم عمران خان صاحب ان کے ساتھیوں کے ساتھ ہیں کہ وہ ٹوٹلی اس کو ریاستی اداروں کے اوپر ڈال رہے ہیں. جب تک کہ کوئی چیز تحقیق کے بعد سامنے نہ آ جائے کوئی اس قسم کی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات دشمن بھی اس قسم کی آپس کی جو لڑائیاں ہیں ان کا فائدہ اٹھا لیتا ہے. یہ ریالٹی ہے. اور اگر کوئی چیز اسٹیبلش ہو جائے تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی ڈنکے کی چوٹ کے اوپر ہم بات کریں گے. اب یہ جو نوید ہے نا حملہ آور، اس کی جو یعنی گیٹ اپ تو یہی بتا رہا ہے کہ شاید اس نے کبھی جمعے کی نماز بھی نہ پڑھی ہو. گلے میں اس کے تعویذ لٹکا ہوا ہے، اور جس قسم کا اس کا حلیہ اور گفتگو کرنے کا سٹائل ہے، اس قسم کے لوگ ہی ویسے سیلف موٹیویٹڈ یا لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اس قسم کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرنے کے لیے. ہم تو ایزیوم کریں گے کہ دونوں طرف کی بات درست ہو سکتی ہے، لیکن فی الوقت ہم اس بندے کو ڈسکس کریں. چونکہ
اس وقت عمران خان صاحب کے خلاف مذہبی کارڈ استعمال ہوا ہے، تو اس پلیٹ فارم کی ذمہ داری ہے کہ جب کبھی بھی مذہب کے اوپر بات ہوگی تو پھر اس کا انالیسس اسی پلیٹ فارم سے ہوگا جو کسی فرقے کو سپورٹ نہیں کرتا، کسی سیاسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتا، بلکہ قرآن و سنت کے دائرے میں جو صحیح بات ہے وہ امت تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ الحمدللہ۔ اگر تو یہ مذہبی کارڈ استعمال ہوا ہے اس حوالے سے کہ وہ شخص خود سے موٹیویٹڈ تھا اور اس نے قانون کو ہاتھ میں لیا اور وہ جینوئنلی یہ بلیو کرتا تھا کہ عمران خان صاحب نے گستاخی کی ہے، یہ ختم نبوت کا انکار کیا ہے، نعوذ باللہ، تو یہ بہت خطرناک بات ہے اس نیشن کے لیے، کیونکہ ان چیزوں کو ہم عرصہ دراز سے بھگت رہے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ یہ سارے کا سارا معاملہ کسی ایجنسی کے ہاتھوں ہوا ہے تو یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات ہے کہ ہمارے ریاستی ادارے اور ہماری ایجنسیاں مذہبی کارڈ کو یوز کر رہی ہیں دوسروں کے خلاف، اور ایک طرف وہ پیام پاکستان لکھوا رہی ہیں کہ جی نان اسٹیٹ ایکٹر نہیں ہونے چاہیے، کوئی شخص قانون ہاتھ میں نہ لے۔ یعنی اگر خدا نہ خواستہ، میں ایزیوم کر رہا ہوں، اگر یہ ایسا ہے نا تو یہ اس سے زیادہ، یہ بلکہ خطرناک ہے۔ ہاں، اگر سیلف موٹیویٹڈ ہے تو یہ مسئلہ خطرناک ہے، اور اگر یہ یوز کیا ایجنسیوں نے خان صاحب کے خلاف تو یہ خطرناک ہے، کیونکہ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے بڑے جب چاہیں وہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر لیں گے، تو بہت خطرناک بات ہے، جو خطرناک سے بھی اگلی ڈگری ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ بہرحال اب اس نے جو وہ باتیں کی ہیں، جو بعد میں ڈیٹیل انٹرویو لیک ہوا ٹکڑوں کی فارم میں، وہ پھر میں نے اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا، ہمارے ایک منصور بھائی ہیں ماشاءاللہ تعالیٰ، وہ اس فیلڈ میں بڑے ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے وہ سارے ٹکڑے جوڑ کے تو ایک ویڈیو اپنے چینل پہ اپلوڈ کر کے انلسٹ مجھے بھیج دی۔ وہ میں نے ساری دیکھی، میں نے کہا وہ ساری، پھر اس میں جو وہ کراس ریفرنسز تھے وہ بھی میں نے ان کو کہا کہ مجھے یہ دکھائیں، یہ جس ویڈیو کی طرف اشارہ کر رہا ہے وہ ویڈیو واقعی ہے، تو وہ بھی میں نے دیکھ لی۔ اس کے بعد میں اس رزلٹ پہ پہنچا ہوں کہ عمران خان صاحب کا جو ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے الفاظ کا چناؤ ہے، یا بعض اوقات ان کی جو ناقص معلومات ہیں، وہ بہت خطرناک ہے ان کے لیے مستقبل میں بھی، خصوصاً اس ویڈیو کے ریلیز ہونے کے بعد کئی اور سر پھیرے تیار بیٹھے ہوں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ لوگ تو اس کو رو رہے ہیں نا، اس طرح کی جب ویڈیو عوام میں آ جاتی ہے تو اگر میں تحقیق کر رہا ہوں کہ واقعی خان صاحب نے یہ بات کی تھی، تو کئی سر پھیرے تیار بیٹھے ہیں جو کہ دنیا میں نماز پڑھے بغیر، روزہ رکھے بغیر جنت کمانا چاہتے ہیں، کسی دوسرے کو جنت میں پہنچا کے، تو وہ تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ ایک عجیب و غریب قسم کی ماں ہے جو اس قسم کے اور دہشت گرد بچے دیتی ہے، جو اس قسم کی ویڈیوز ہیں۔ تو اس میں انہوں نے الزام لگایا ایک تو ڈیک والا، ٹھیک ہے یہ تو اوور لک ہو گیا، اس کا یہ مطلب نہیں کوئی مذہب کی توہین کر رہا ہے۔ اس قسم کی تو معاملات گھروں کے اندر بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات اذان ہو رہی ہوتی ہے اور ٹی وی چل رہا ہوتا ہے، تو اب لوگوں کے گھروں میں جا کے لوگوں کو مارنا شروع کر دیں، زیادہ ان ایتھیکل ایک ایٹیچیوڈ ہے، اور اس میں بھی بعض اوقات ہائی لائٹ ہو جائے تو لوگ ظاہر ہے کہ اس قسم کے معاملات نہیں کرتے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جب اتنی زیادہ اذانیں ہو رہی ہوں تو کسی ایک اذان کا جواب دے لینا کافی ہے، لیکن جب اذانیں ہو رہی ہوں اس وقت اس طرح پبلکلی اونچی آواز میں نہ کوئی ڈیک، نہ کوئی تلاوت، نہ کوئی نعت اس طرح کی نہیں لگنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک بات ہے، یہ تو ہم اسے انڈورس کرتے ہیں، لیکن اس کے اوپر بندہ تو نہیں آپ نے مارنا، ورنہ تو یہی لوگ، اور اس نے خود بتایا کہ میں نے نعرہ لگایا لبیک یا رسول اللہ کا، استغفر اللہ، یعنی یہ نبی الاسلام کی تعلیمات ہیں کہ آپ ان کے نام کو یوز کر کے تو لوگوں کی جان لینا شروع کر دیں خود سے۔ تو یہ نعرہ انہوں نے کبھی میلاد کے جلوس کے اوپر لگایا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی لگا لے، کہ جب میلاد کے جلسے جلوسوں میں لوگ شامل ہوتے ہیں، رات کو 12-1 بجے جلسے ختم ہوتے ہیں، صبح فجر کے وقت مسجد خالی ہوتی ہے، زور کے وقت جلسہ ختم ہو رہا ہوتا ہے اور اذان ہوتی ہے، تو سب لوگ گھروں کو چلے جاتے ہیں لنگر لے کے، مسجد میں نماز پڑھنے کوئی نہیں جاتا، تو ان ساروں کے اوپر بھی کسی نے عشق رسول لبیک یا رسول اللہ کہہ کے نکالا ہے کبھی؟ نہیں، کبھی نہیں نکالیں گے۔ تو ان کا مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے، تو یہ تو کوئی اتنا سیریس ایلیگیشن نہیں تھا، اس حوالے سے اسے ایڈریس کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ اس نے جو ہے نا 14ویں صدی کے پیغمبر ہونے کا اعلان کیا ہے،
नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये सबसे खतरनाक मसला है उसमें। और उसमें वो पुरानी वीडियो का वो हवाला दे रहा था कि जिसमें एक कोई औरत है, वो भी जाहिल किस्म की औरतें इन्होंने स्टेजों के ऊपर चढ़ाई हुई हैं, जिनका कोई दीन मजहब से लेना देना ही कोई नहीं, सेकुलर किस्म की औरतें स्पास नामे पढ़ने के लिए। वो खुद तो मरेंगी, इनको भी मरवाएंगी। तो मुझे यकीन नहीं आया कि इस तरह की कोई वीडियो है। फिर मैंने मंसूर भाई से कहा कि मुझे वो वीडियो भेजें। वो जब मैंने वीडियो गौर से देखी, फिर मुझे ये था कि ये लिपसिंग कोई डिफरेंट तो नहीं है, लेकिन मुझे बिल्कुल यकीन आ गया कि ये ऐसा ही है। और खान साहब ने तो उसमें कुछ नहीं कहा। वो औरत कह रही थी कि ये 14वीं सदी में वो पैगंबर इस हवाले से प्रेजेंट कर रही थी कि बेसिक ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात कर रहे हैं, सच के लिए आवाज उठा रहे हैं और इस किस्म की वो बातें। उस सेंस में वो उस औरत का तो मेरा ख्याल है सच कोई रिलीजन से ताल्लुक भी नहीं था, लेकिन ये बहुत बड़ा एक जुमला था। इस्तिलाहन पैगंबर का लफ्ज तो जाहिर है कि प्रॉफिट्स के लिए बोला जाता है। लुगत में तो आप बेशक किसी को अमन का पैगंबर कह दें, किसी को जमहूरियत का पैगंबर कह दें, किसी को कुछ कह दें, पैगंबर यानी पैगाम ले जाने वाला। जिस तरह वो गांधी साहब जब सऊदीया गए थे तो वहां उन्होंने रसूल का लफ्ज उनके लिए यूज किया था कि रसूल अमन आ गया। अब पाकिस्तानी तो पढ़ेगा तो वो तो कहेगा ये गांधी को रसूल कह दिया इन्होंने। तो अरबी में तो डाकिये को या इस तरह सफीर के लिए रसूल का लफ्ज इस्तेमाल होता है। हाँ, इस्तिलाहन जब इस्तेमाल होगा तो ये सिर्फ उस शख्सियत के लिए इस्तेमाल होगा जो अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव भेजा है, यानी अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम। इस तरह ये हमारी आम उर्दू लिंग्विस्टिक में भी अमन का पैगंबर, दोस्ती का पैगंबर, प्याम लाने वाला, ये पैगंबर नहीं प्यामबर, ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है। तो मुमकिन है कि उस औरत ने कहीं वो शुस्ता उर्दू का लफ्ज पढ़ लिया और उसने ले आके जनाब सबाज नामे तोन देता है, ठीक है, और पकड़ के मुसीबत ही पा छड़ा खान साहब को। और लेकिन उसमें खान साहब की जिम्मेदारी थी कि स्टेज से इस तरह की बात, और फिर वो 14वीं सदी का और इस तरीके से बोला जो वो कंडेम करना चाहिए था। तो ये एक सबसे खतरनाक बात थी जो उस वक्त एड्रेस होनी चाहिए थी और उसकी क्लैरिफिकेशन स्पेसिफिकली आनी चाहिए थी। जनरल जो इस एतबार से क्लैरिफिकेशन है वो खान साहब ने काफी दफा दी है। जब कभी भी उनके ऊपर कादियानियत का इल्जाम लगा तो उन्होंने कहा कि मैं खत्म नबूवत के ऊपर ईमान रखता हूं, नबी अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी मानता हूं। लेकिन दूसरी तरफ फिर उनसे मिस हैंडलिंग ये होती है कि यार अल्लाह के बंदो, जिंदगी में एक दफा तुमने हलफनामा पढ़ना है, एक दिन पहले बुलवा के कम से कम उसकी प्रैक्टिस तो कर लो। अब तुम्हारे मुंह से खातमुन नबीयीन का लफ्ज ही ना सही तरीके से निकले तो लोग कहेंगे जी इसका कैसे खत्म नबूवत के ऊपर ईमान है। हालांकि ये लफ्ज गलत बोलने का कोई ताल्लुक नहीं है ईमान लाने या ना लाने के साथ, लेकिन लोग तो कहते हैं जनाब के प्राइम मिनिस्टर है, हम उसे अपना लीडर चुन रहे हैं और वो खातमुन नबीयीन सही नहीं बोल रहा। और उधर ये मसला होता है कि वो समझते हैं उर्दू हमारी जुबान है, कोई मसला नहीं, पहली दफा भी पढ़ेंगे तो ठीक ही पढ़ लेंगे। सरकार उर्दू इतनी आसान होती ना तो जितने हमारे बड़े लीडर्स हैं ना, इनमें से मुझे बताएं किसकी उर्दू ठीक है, सवाए लियाकत अली खान के, इसलिए कि वो उर्दू स्पीकिंग भी थे। तो बाकियों की तो उर्दू आपके सामने है कितनी, यानी अजीब तरीके से उर्दू और पंजाबी मिक्स हो जाती है, बाज़-औक़ात अल्फाज गलत बोल देते हैं। अब सबको देख लें तो उर्दू तो मुश्किल है हमारे लिए। एटलीस्ट हलफनामा आए तो खुदा के लिए उसकी एक दिन पहले प्रैक्टिस कर लें, कल को कोई मजाक ना आपका बन जाए। अब वो फिर लेते हैं, फिर इस किस्म के मसले फिर आपके मुखालिफ सियासी पार्टियां वो गोद ले लेती हैं। और मौलाना फजलुर रहमान साहब हाफिज़हुल्लाह ताला हमारे लिए तो सारे काबिल एहतराम है, क्या करें, हम तो मौला अली के मानने वाले हैं, सबको ड्यू रिस्पेक्ट तो देते हैं। तो उन्होंने इस मसले को काफ़ी उठाया कि जी ख़त्म नबूवत के खिलाफ साजिश हो रही है कानून ख़त्म करने के लिए, बल्कि जो उनकी पॉलिटिकल रैलीज थी ना उनको उन्होंने ख़त्म नबूवत रैली का नाम दे दिया। उनको जब जरा बोल्ड किस्म के सहाफियों ने पूछा कि हजरत ये आपकी पॉलिटिकल गैदरिंग है, आप मजहबी कार्ड क्यों यूज कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी खान साहब भी तो मजहबी कार्ड यूज करते हैं, वो नहीं कहते हैं रियासत मदीना और ये सारे चोर हैं, वो हमें चोर कहें और अपनी बनाई हुई हुकूमत को रियासत मदीना कहें। अगर वो मजहबी कार्ड यूज कर सकते हैं तो हम क्यों ना करें। तो लॉजिकली तो बात बिल्कुल दुरुस्त है। इसलिए मैंने बारहा ये रिक्वेस्ट की है पॉलिटिकल लीडर से, ख्वाह वो मजहबी हैं या गैर मजहबी हैं, सेकुलर हैं या कुछ और है, मजहबी कार्ड को बिल्कुल यूज ना करें। हम ये नहीं कह रहे कि सियासत और मजहब ये दो अलग चीजें हैं, ये एक बिल्कुल अलग मामला है। लेकिन आप जो पाकिस्तान की सियासत कर रहे हैं ना, इसका वाकई मजहब से कोई लेना देना नहीं है।
جو جھوٹ کے اوپر، بلیمز کے اوپر، ایک دوسرے کے خلاف غلط ٹرینڈز چلانے کے اوپر مشتمل ہے. بھائی دین کی بنیاد سچ کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، اور آپ کا سارا بیانیہ جھوٹ کے اوپر ہوتا ہے پولیٹیکل لیڈرز کا. آپ کے منہ سے مذہب کی بات اچھی نہیں لگتی، کیونکہ جب آپ مذہب کی بات کریں گے تو لوگ آپ کو مذہبی پیشوا ماننا شروع کر دیں گے. جس طرح خان صاحب کہتے ہیں نا کہ جی مذہب کے نام کے اوپر دھبا ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، تو سرکار ان کے ماننے والے بھی آپ کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ آپ بھی مذہب کے نام کے اوپر دھبا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ دونوں مذہب سے دستبردار ہو جاؤ. ٹھیک ہے، اپنی سیاست جو کرنی ہے کرو، اور جب کبھی کوئی ملک کے حالات بہتر ہوئے تو پھر جو مذہب ہے اس کو آپ سیاست کے لیے بے شک جو پازیٹیو اس کا یوز ہے وہ کر لیں. ادروائز فی الحال تو مہربانی کریں مذہب سے دونوں دستبردار ہوں. بس اپنا نماز روزہ رکھیں، جو سیکولرزم میں کہا جاتا ہے کہ ہر بندے کا اپنا دین ہے، مذہب ہے، وہ لے کے چلے. میں وہ ایتھیزم کی بات نہیں کر رہا، سیکولرزم کی. اس کی وجہ یہ کہ ہماری جماعتیں مذہبی کارڈ ہماری ایجنسیز یوز کرتی رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے ہم تو اس وقت چھوٹے تھے، ہم بھی بڑے شوق سے جناب وہ بے نظیر کے خلاف نعرے لگایا کرتے تھے. 88 میں اسکول میں پڑھتے تھے. ہمیں اس وقت کیا پتا تھا کہ ہمیں یعنی یوز کیا جا رہا ہے. اور دوسری طرف نواز شریف صاحب کو کوئی امت مسلمان کا لیڈر بنا کے پیش کیا ہوا تھا، جس طرح آج کل خان صاحب ہے نا، سیم یہی اس وقت نواز شریف صاحب ہوتے تھے جب ہم چھوٹے تھے. تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ کیا فراڈ ہو رہا ہے. اس وقت بھی فراڈ ہو رہا تھا، آج تک وہی فراڈ اس طریقے سے جاری ہے. اور اب جب وہ فراڈ ایکسپوز ہونا شروع ہوا ہے تو اب ان لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. سرکار یہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش نہیں، بلکہ ہمیں تو اس سے بھی سخت لفظ یوز کرنا چاہیے. عذاب الہی نازل ہوا ہے آپ کے بڑوں کی غلطیوں کا، اور یہ ہو جاتا ہے جب جسم میں کینسر پھیل جائے نا تو پھوڑا کسی بھی جگہ نکل سکتا ہے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جس حصے میں کینسر ہے وہیں پہ پھوڑا نکلے گا. تو بعض اوقات غلطیاں بھگتنی پڑ جاتی ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے اب وہ اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں. اور دوسری طرف کوئی بھی پریس کانفرنس ہوتی ہے اس کا جواب بھی آنا شروع ہو جاتا ہے. اور تیسری طرف خان صاحب جو ہیں وہ ان کو بار بار کہتے ہیں کہ آپ مجھے لے کے آئیں، ان کو نکالیں چوروں کو. اور جو مخالفین ہیں وہ یہ کہہ کے پولیٹکس میں ان کو گھسیٹتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ خان آپ کو گالیاں نکال رہے ہیں، آپ لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. اور ایک طرف وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم جو ہے وہ پولیٹکس میں ان کا کردار صحیح نہیں سمجھتے، اور دوسری طرف وہ بھی بلا رہے ہوتے ہیں اور پھر خان صاحب کو بھی گلا کر رہے ہوتے ہیں کہ جی خان صاحب کیوں پولیٹکس میں گھسیٹ رہے ہیں. تو آپ بھی تو گھسیٹ رہے ہیں یہ کہہ کے کہ جی اس کو اتنی کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے. تو سرکار یہ تو پولیٹیکل گورنمنٹ کا کام ہے نا کہ وہ کیسز بنائے اور ان کو ثابت کرے جوڈیشری کے اندر جا کے اور اپنے معاملات آگے لے کے چلے. خیر سب سے خطرناک بات اس طرف واپس آئیں، وہ جو پیمبر والی تھی نا وہ واقعی بہت کریٹیکل تھی. اور اس کے علاوہ بھی جتنے کوئی چھوٹی موٹی انہوں نے باتیں اس سے اگلوائی ہیں نوید سے، وہ ساری کی ساری باتیں وہ تو کسی وقت کسی کے اوپر بھی لگائی جا سکتی ہیں. یہودی ایجنٹ ہے، اچھا جی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اندازہ کرو، یعنی جب ہمارے ملک کی نادیدہ قوتوں نے ملک کے وسیع تر مفاد میں نہیں کہتا کہ بے ایمانی کے ساتھ، میں دیندار لوگوں کے جو بزرگ ہیں نا ان کو بھی یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پوری نیک نیتی کے ساتھ دین اسلام کا جنازہ نکالا ہے. بدنیت نہیں تھے لیکن جنازہ نکال دیا انہوں نے اپنی غلط تعلیمات کے ذریعے. اس طرح ہمارے جو ملک کے یہ بڑے ہیں نا جو ہو گزرے ہیں، انہوں نے بھی ملک کے ساتھ پوری نیک نیتی کے ساتھ اس ملک کا بیڑا غرق کیا. تو وہ ایک نیک نیتی اور کرنا چاہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے اسرائیل کو ہم تسلیم کر لیتے ہیں. اور سعودیہ کا بھی پریشر تھا تاکہ سعودیہ کے لیے بھی راستہ کھل جائے کہ جب امت کے امام یعنی کہ پاکستان نے تسلیم کر لیا اسرائیل کو تو ہم بھی پیچھے ہیں. تو اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جنرلی اس کی وجہ سے ایک انٹرنیشنل ٹریڈ میں ہمیں آسانی ہو جائے گی، اور ایک خام خواہ کی ایک دشمنیوں کی وجہ سے ہماری اکانومی کو بھی نقصان ہو رہا ہے. اس میں کوئی دلی ہمدردی نہیں تھی اسرائیل کے ساتھ، اس وجہ سے وہ کرنا چاہ رہے تھے. لیکن خان صاحب نے اس میں سٹینڈ لیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، جو بانی پاکستان محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو پالیسی تھی اس سے میں 1 انچ بھی نہیں ہٹوں گا. صرف خان صاحب تھے جنہوں نے سٹینڈ لیا.
اور اس میٹنگ میں یعنی وہ صحافی موجود تھے جو خان صاحب کے ناقدین ہیں، حامد میر صاحب، انہوں نے خود یہ بات بتائی کہ میجورٹی صحافی اس وقت کہہ رہے تھے جی کیا حرج ہے جی تسلیم کرنے میں، اور نام لیے بغیر اس میں چند وہ صحافی بھی شامل ہیں جو اس وقت عمران خان صاحب کے خلاف بڑے ویلاگز بنا رہے ہیں اور پہلے ان کے سٹیجز کے اوپر کھڑے ہوئے ہوتے تھے، وہ بھی اسرائیل کی سپورٹ میں اس وقت بات کر رہے تھے۔ تو خان صاحب نے اب دیکھا یہ زیادہ تر بول رہے ہیں تو ان کو پتا تھا کہ حامد میر جو ہے وہ ذرا اس حوالے سے ہارڈ لائنر ہے، تو ان کا جی میر صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کا نہیں بالکل نہیں کرنا چاہیے، تو محمد علی جناح نہیں مانتے تھے اس بات کو تو ہم کیوں مانے؟ تو ان کا ہاں یار میرا بھی یہی خیال ہے، تو اس طرح وہ معاملہ ٹھپ ہو گیا۔ یہ بالکل ان دنوں کی بات ہے جب نئے نئے پرائم منسٹر بنے تھے عمران خان صاحب۔ اب ایسے شخص کے بارے میں یہ کہنا ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتا تھا، اب یہ دیکھیں اس کو کسی نے یہ پٹی پڑھائی ہے نا، اب اس سے پوچھیں کہ باقی چیزوں میں تو کہہ رہے میرے پاس ویڈیوز ہیں، ٹھیک ہے تو نکال اس کی کون سی تیرے پاس ویڈیو ہے جس میں خان صاحب نے کہا کہ میں اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتا ہوں؟ ہاں درجنوں ویڈیوز، درجنوں جلسوں میں ان کی تقریریں موجود ہیں کہ اسرائیل کو ہم تسلیم نہیں کریں گے، وہ تجھے نظر نہیں آئی ہیں۔ اور ایک نہ سنی ہوئی بات جو نہ کہیں موجود، تیرے دل کی خواہش، اس نے کہا میں نے سعودیہ بھی اسی لیے چھوڑا ہے کہ وہ بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے لگے تھے اور یہاں پہ خان بھی یہ کر رہا تھا۔ پھر رہ سہ کے تو ان کو وہ رشتہ داریاں یاد آ جاتی ہیں۔ رشتہ داریاں تو میرے بھائی ڈکلیئرڈ تو چند لوگوں کی ہیں، انڈکلیئرڈ ساروں کی رشتہ داریاں ہیں ان کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ جب تک کسی پہ جرم ثابت نہ ہو آپ اس کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کریں۔ پھر وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی ویڈیو کا بھی حوالہ دے رہا تھا، کہتا جی میرے موبائل میں ڈاکٹر اسرار صاحب کی ویڈیو آپ دیکھ لیں، اس میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے جو ہے وہ کہا ہوا ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس میں خدشے کا اظہار کیا تھا کہ یہاں رشتہ ہوا ہے میں بھی یہ ہو جائے، اور اس کے اینڈ پہ انہوں نے کہا کہ میری دعا ہے کہ ایسا نہ ہو۔ انہوں نے کوئی یہ ورڈنگ نہیں دی تھی کہ ایسا ہو گیا ہے یا مستقبل میں ضرور ہو جائے گا، وہ بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ ان کی ویڈیو پیش کی گئی۔ اور اس کے علاوہ وہ کہہ رہا تھا کہ اس کے موبائل کے اندر جو ہے نا وہ خادم رضوی صاحب کی کچھ ویڈیوز تھیں، سعد رضوی صاحب کی کافی ساری ویڈیوز تھیں، شکر ہے میری کوئی ویڈیو نہیں نکل آئی ادھر سے، ٹھیک ہے، اور میری کوئی آؤٹ آف کانٹیکسٹ۔ لیکن اب یہ جو پوری صورتحال ہے اس کے اندر سب سے زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ گورنمنٹ کے اوپر ہے، کیونکہ جب کوئی شخص وکٹم ہوتا ہے نا تو وہ تو چیخیں مارتا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس ایک ایسا شخص لایا جائے جس کی ہڈی پسلی ٹوٹی ہوئی ہو، آرتھوپیڈک سرجن کے پاس، اور وہ چیخیں مار رہا ہو، تو کبھی ڈاکٹر کا یہ کام نہیں ہے کہ اس کی چیخیں مارنے کے اوپر کہ یار اسے پہلے خاموش کروا کے لاؤ پھر میں علاج کروں گا، بھئی وہ تو تکلیف میں ہے۔ اس طرح خان صاحب اور ان کے چاہنے والے اس تکلیف میں ہیں، اس کی وجہ سے وہ اپنے الفاظ کا چناؤ، اپنے الزامات ایسے بھی لگائیں گے جو بے بنیاد ہوں گے۔ اس میں ہماری ایجنسیز کو، ریاستی اداروں کو اور گورنمنٹ کو کھلے دل سے کام لینا چاہیے کہ ٹھیک ہے یار یہ ہو رہا ہے، ہم قانونی طریقے سے اس معاملے کو لے کے چلیں گے۔ اور کل پرائم منسٹر صاحب نے بھی، شہباز شریف صاحب نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے کوئی ایک جوڈیشل کمیشن بنا لیا جائے، فل کورٹ، جو یہ فیصلہ کرے۔ اب اللہ نہ کرے کہ وہ کوئی پاناما والا فیصلہ ہی بیچ میں سے نکال لے۔ بیلنس کرنے کے لیے پہلے نواز شریف صاحب کے ساتھ پاناما کے بعد اقامہ نکل آیا، ادھر بنے تو یہ تو کچھ اور ہی بیچ میں سے چیز نکل آئے، یہ نہ ہو، جو ریالٹی ہے اس کو سامنے لایا جائے۔ بہرحال میں آپ کو بتاؤں، یہ ہمارے جتنے بھی اس قسم کی ایجنسیز، ریاستی ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ کام اگر آپ صحافیوں کے حوالے کر دینا تو میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ ایک مہینہ نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک دن کے اندر پورا کچا چٹا کھول کے وہ بتا دیں گے۔ کیونکہ جب کوئی بندہ ٹی وی پہ آ جاتا ہے تو وہ کہاں کا رہنے والا ہے، وہ کیسا آدمی ہے، پورا پتہ چل جائے گا۔ اس کو تحقیق کرنا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے۔ اور اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا جن میں اس قسم کے جراثیم پائے جاتے ہیں، وہ ہر علاقے میں نون لوگ ہوتے ہیں۔ پولیس کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے علاقے میں کون سا بندہ کیا ایکٹیویٹی کر رہا ہے، کس قسم کے جذبات ہیں، وہ کس جماعت کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے۔ تو یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ اور دیکھیں نا اردو پوائنٹ والے تو پہنچ گئے اس کے گھر بھی، انہوں نے گھر دکھا دیا ہے، پلس انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ جی اس نے تو کبھی جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھی، عام نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے۔ تو یہ اچانک کیسے مذہبی ہو گیا، کبھی اس کی مذہبی بحثیں نہیں تھی، کس نے اس کا برین واش کر دیا، یا اچانک اس کے اوپر کوئی کیفیت ایسی طاری ہو گئی۔
تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا فی الحال تو مبہم ایمبیگوس نظر آ رہی ہیں. اللہ کرے کہ اس میں سے کوئی ایسی چیز نکلے جس کی وجہ سے امت کا بھلا ہو. اینڈ پہ میں پی ٹی آئی کے سپورٹرز اور خصوصاً چیئرمین جو ہیں ان کے عمران خان صاحب, ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ اس کے اگینسٹ جو آپ نے ایک طریقہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے. رات کو میں بھی ایک اپنے دوست کی عادت کے لیے گیا ہوا تھا, تو واپسی پہ جناب چند نوجوانوں نے جی ٹی روڈ کے اوپر ٹائر جلا کے روڈ کو بند کر دیا اور دونوں طرف کلومیٹرز تک لائن لگی ہوئی ہے, ٹرکوں کی بھی گاڑیوں کی بھی. لوگ فیملیز کے ساتھ ہیں. آپ امیجن کریں ایک بندہ فیملی کے ساتھ ہے اور اس کے ساتھ فیمیلز بھی ہوتی ہیں. بعض اوقات جینون آپ کو ٹوائلٹ کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اب کیا کرے بندہ, ایک فیملی والا بندہ. اور پھر بعض اوقات وہ لائن اس لیول تک چلی جاتی ہے کہ آپ ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں پہ آبادی نہیں ہے, اور پاکستان جیسے ملک میں جہاں غربت اتنی عام ہے, اسٹریٹ کرائم بڑے ہوئے ہیں, کوئی گن پوائنٹ کے اوپر زیور اتروا لیتا ہے, تو اس قسم کے کئی ایک پرابلمز ہو سکتے ہیں. تو روڈز بلاک کرنے کا کوئی تک نہیں بنتا. یہ اسی طریقے سے ہے جیسے کہ پرانے زمانے میں نا لوگ مولویوں کے جلسے کروایا کرتے تھے گاؤں کے اندر, اور لوگ بڑے شوق سے بسیں بھر کے سننے جاتے تھے. سرکار اب یوٹیوب کا دور ہے, آپ گھر میں بیٹھ کے ویڈیو بنائے, لوگ اپنے گھر میں سکون سے بیٹھ کے دیکھیں, نہ کوئی پیٹرول کا خرچہ ہو ان کا, نہ لائف ونریبل ہو, نہ ٹائم ضائع ہو. تو خان صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ سوشل میڈیا کے تو آپ باتاج بادشاہ ہیں, بے تاج بادشاہ نہیں, تو اپنے پروٹیسٹ کو سوشل میڈیا تک رکھیں. اس طرح روڈز بلاک کر کے ایک عام آدمی آپ کو گالیاں نکالے گا جو اس تکلیف سے گزر رہا ہے. کسی مریض نے ہاسپٹل تک پہنچنا ہے, اور یہ وہ ساری باتیں ہیں جو خان صاحب نے ٹی ایل پی کی جب وہ ساری ریلی چل رہی تھی نا, اس وقت یہ پرائم منسٹر تھے نا, یہ ساری باتیں انہوں نے ٹی ایل پی کے بارے میں کی تھی کہ دیکھیں جی لوگوں نے مریضوں نے جانا ہوتا ہے تو یہ ہو رہا ہے تو وہ ہو رہا ہے. یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں, آپ اپنی پرانی ویڈیوز لگا کے دیکھ لیں. اور اب آپ کی اس قسم کی ایکٹیویٹیز, اور میں نے تو سنا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ریگولرلی اب یہ ہوگا, تو یہ تو آپ سزا ہمیں دے رہے ہیں, عوام کو سزا دے رہے ہیں. ان لوگوں کو تو کوئی سزا نہیں مل رہی ہے جن کے بارے میں آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ انہوں نے رجیم چینج کی ہے. وہ تو سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں, شاید ان کو اس کا فائدہ ہو کہ عوام اور آپ کے خلاف ہو جائے. کچھ عرصہ تک تو لوگ ساتھ دیں گے, پھر کچھ عرصے کے بعد لوگ کہیں گے یار اس نے بھی وہی حرکتیں شروع کر دی ہیں. آپ کو پتہ ہے اب تو سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگ کتنے اویئر ہو چکے ہیں اس حوالے سے. باقی آخری بات جو میں اس حوالے سے کر دوں, جو میں نے اس دن بھی کی تھی, کہ یہ ایف آئی آر کیوں نہیں کاٹی گئی. ہمیں تو یعنی بڑی حیرانگی ہو رہی ہے. اب یہ دونوں طرف بات جا سکتی ہے, یا تو گورنمنٹ یا عمران خان صاحب کے مخالفین اس کا کوئی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, یا خدا نہ خواستہ خان صاحب خود اس کا کوئی فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں کہ ایف آئی آر کٹوا ہی نہیں رہے. اور ظاہر ہے اس کے لیے ایک پروسیجر ہے کہ کسی سرکاری ہاسپٹل سے آپ کو پوسٹ مارٹم کروانا پڑے گا, ٹھیک ہے, پوری انجری وہاں پہ بتانی پڑے گی کہ اتنی گہرائی ہے, یہ ہے, اتنی گولیاں لگی نہیں لگی, تو وہ تو کام کوئی نہیں ہوا ہوا. ہاں تو بڑا خطرناک معاملہ ہے. وہ ایک گولی سے شروع ہوئے تھے, 4 تک پہنچ چکی ہیں, جبکہ مخالفین تو ایک بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں فریگمنٹس ہیں, گولیاں ہے ہی نہیں ہیں. اور جب تک آپ اس حوالے سے کوئی میڈیکل رپورٹ جنریٹ کروا کے کسی سرکاری ہاسپٹل سے نہیں جمع کروائیں گے تو پولیس والے تو مجبور ہیں, وہ کیسے ایف آئی آر کاٹ دیں. بلکہ اصولاً اگر دیکھا جائے تو انہوں نے وہ جو نوید کو پکڑا ہوا ہے نا, وہ بھی غیر قانونی ہو جائے گا. وہ تو اس کے کوئی ساتھ کھڑے ہونے والے نہیں ہیں, ورنہ تو جا کے جوڈیشری میں بتائیں نا کہ جی 24 گھنٹے کیوں نہیں, وکیل صاحب جی ہے نا, ہاں گرفتار ہو جائیں گے یہ سارے پولیس والے اگر جوڈیشری میں وہ چلے گئے نا. یہ میں آپ کو قانون بتا رہا ہوں کیونکہ میں اب 3 حملے بھگت چکا ہوں نا, مرڈر اٹیمپٹس, تو مجھے اب کافی قانون کا آئیڈیا ہو گیا. اگر ان کے ساتھ والے جو ہیں وہ تھوڑی سی ہمت دکھائیں نا, نوید کے جو رشتہ دار ہیں, اور پہنچ جائیں کہ جی ہمارا بندہ جو ہے حبس بہجا میں رکھا ہوا ہے, کوئی اس کے اوپر ہے ہی نہیں ہے, تو الٹا یہ لوگ پکڑے جا سکتے ہیں. کیونکہ ایف آئی آر بھی نہیں کاٹی ہوئی, آپ نے اس کو ایسے رکھا ہوا ہے. رول کے مطابق تو 24 گھنٹے کے اندر آپ نے جوڈیشری کے سامنے اسے پروڈیوس کرنا ہے. تو اب یہ کیا پروڈیوس کریں, ایف آئی آر تو کاٹی نہیں ہوئی ہے. یہ تو چونکہ بندہ بڑا ہے اس لیے انہوں نے اس طرح اس بندے کو حراست میں رکھا ہے, ادروائز رکھ نہیں سکتے. اور دوسری بات, میرا خیال ہے پوری نون لیگ کو تو شکرانے کے 2 نفل پڑھنے چاہیے کہ ان کی حکومت نہیں ہے. کتنا بڑا اس شر میں سے خیر آپ کے لیے نکلا جب آپ کو حکومت نہیں ملی پنجاب کی. اللہ کا شکر ادا کریں, ورنہ اٹلی اوپر لی کر دینی سی خان صاحب نے ان تک. ہاں کیونکہ حکومت تو خان صاحب کی. اب
اب اگر ایف آئی آر یہاں نہیں کٹ رہی تو خان صاحب اور ان کی جماعت اور ان کے چاہنے والے وہ رسپانسبل ہیں، کیونکہ ساری حکومتی مشینری تو ان کے انڈر ہے، یہ انہوں نے ہی سب کچھ کرنا ہے۔ تو ایف آئی آر کٹوائیں تاکہ اس میں سے کوئی معاملہ نکلے، اور اگر ایف آئی آر آپ نہیں کٹواتے اور صرف زبانی کلامی اس طرح کے معاملات کو آگے لے کے چلتے ہیں تو آپ چاہے یو این او کا بھی کوئی جوڈیشل کمیشن بٹھا لیں، اس میں سے رزلٹ کوئی نہیں نکلنا، کیونکہ شواہد تو موجود ہی نہیں ہے۔ شواہد کی بنیاد کے اوپر فیصلہ ہوگا نا، اس کے لیے آپ کے پاس میڈیکل رپورٹ ہونی چاہیے، اور پھر وہ دیکھیں وہ ٹرک جو ہے اس وقت بھی اس کے اوپر سارے لوگ اوپر چڑھ گئے، وہ ٹرک جو ہے اللہ کے بندو، کرائم سین کو اس طرح کیا جاتا ہے، آپ باہر کے ملکوں میں دیکھیں جس طرح کرائم ہوتا ہے کہیں پہ فوراً آ کے ٹیپ لگا دیتے ہیں، اور وہاں کے تو شریف لوگ ہیں، عام سادہ ٹیپ بھی لگی ہوئی ہو کوئی آگے نہیں آتا، یا آپ لوہے کے جنگلے بھی لگا دیں تو لوگ اس کے اوپر سے پھلانگ کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ چلیں جاتے ہوئے آپ کو ایک چٹکلا بھی دے دیتے ہیں۔ یہ جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے حوالے سے خان صاحب نے جو باتیں کی تھی نا، تو میں نے تو اس وقت بھی یہ بات کی تھی کہ اس طرح کے جملے بولنے کے اوپر کوئی شرعی گرفت ہوتی نہیں ہے۔ اس قسم کے تو کئی جملے میں بھی بول دیتا ہوں، ظاہر ہے مسلمان نے تو نبی الاسلام کو ہی رول ماڈل بنا کے اپنی کوئی ایگزامپل سیٹ کرنی ہے۔ پوری امت دائی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، سورہ آل عمران آیت نمبر 110۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی، نیکی کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ اب اس آیت کے تحت ختم نبوت کی برکت سے یہ پوری کی پوری امت نبیوں والا کام کرنے والی ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں اگر کوئی شخص نبی الاسلام کے حوالے سے یہ کہتا ہے کہ میں یہ جو تحریک چلا رہا ہوں یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ہے، جیسا کہ نبی الاسلام صحابہ کرام کو بھیجا کرتے تھے، اور میں جو وہ اپنے جو ہے وہ پارٹی کے لوگوں کو بھیج رہا ہوں، تو اس کے اوپر کوئی شرعی گرفت تو کوئی نہیں لگتی ہے۔ اس سے بڑی باتیں ان کے بابوں نے کی ہوئی ہیں، اور ان کی یہ تعویل بیان کرتے ہیں۔ احمد رضا بریلوی صاحب نے اپنی وفات سے چند گھنٹے پہلے ایک تحریر لکھوائی تھی جسے وصایا شریف کہتے ہیں، وہ ان کے بیٹوں نے پھر ان کی وفات کے بعد شائع کی تھی، جس میں انہوں نے کافی وہ کوئی 10-15 ڈشیں بھی لکھوائی تھی کہ میرے مرنے کے اوپر غریبوں میں یہ بریانی تقسیم کرنی ہے، اور یہ بوتلیں اور یہ سب کچھ۔ اس میں انہوں نے ایک جملہ یہ بھی لکھوایا تھا کہ میرا دین اور میرا مذہب جو میری کتابوں سے ثابت ہے، میرے مرنے کے بعد سب سے بڑا فرض تمہارے اوپر وہ ہے۔ یعنی نبی الاسلام تو وفات کے وقت کچھ عرصہ پہلے امت کو کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بعد قرآن اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور احمد بریلوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا دین، میرا مذہب جو میری کتابوں سے ثابت ہے، میرے مرنے کے بعد تمام فرائض سے بڑھ کر فرض تم پر وہ ہے۔ تو کیا بریلوی ان پہ یہ فتویٰ لگائیں گے کہ یہ تو دعوی نبوت کر کے مرے؟ کہیں گے نہیں، ان کا دین، ان کا مذہب سے مراد یہ ہے کہ اسلام۔ اچھا جی، اچھا اسلام تو پھر اسلام ان کی کتابوں سے ثابت ہوگا یا قرآن و سنت سے ثابت ہوگا؟ ان کی کتابوں سے تو یہ ثابت ہوگا کہ دیوبند کی پوری جماعت جو ہے یہ مرتد ہے، اور ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے، اسام الرمین میں لکھا ہے انہوں نے۔ اور جواب میں المحند میں انہوں نے لکھا کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے، اور دونوں نے مل کے وہابیوں کے بارے میں لکھا یہ خوارج کی ایک جماعت ہے جس نے سعودیہ کے اوپر قبضہ کر لیا ہے۔ وہ تو یہ لکھ کے گئے ہیں اپنا دین اور اپنا مذہب، تو وہ تعویل کریں گے کہ نہیں نہیں آپ اس کا یہ مطلب نہ لیں۔ تو خان صاحب نے بھی اس قسم کی بات کی ہے تو ان کی بات کی بھی آپ تعویل کریں۔ اور اسی طریقے سے رشید احمد گنگوئی صاحب نے بھی اپنے بارے میں لکھا، انہوں نے کہا میں تو قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اس وقت دنیا کی نجات موقوف ہے میری اتباع کے اوپر۔ ہاں تو کیا دیوبند میں سے کسی کی جرت ہے کہ اپنے اتنے بڑے بابا جی ان کے بارے میں کوئی فتویٰ دے دیں کہ یار اس نے اتباع رسول کے کہنے کی بجائے قسم اٹھا کے اپنی اتباع کا کہا ہے؟ تو یہ تو سیدھا سیدھا جو ہے وہ دعوی نبوت ہو گیا ہے۔ تو وہ تعویل کریں گے کہ نہیں دعوی نبوت نہیں ہے، مراد یہ کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں قرآن و سنت کے مطابق آپ کو چلاتا ہوں۔ اس سے کوئی ہلکی بات میں کر دوں نا، ہاں تو یہ میرے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اچھا، اور میں خوش ہوتا ہوں۔ اچھا، لوگوں کے اوپر فتوے لگتے ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں۔
ہم کیوں پریشان ہو؟ ہم کہتے ہیں تمہاری چیخیں نکلیں آسمانوں تک جائیں تاکہ تمہارے ماننے والوں کو پتا چلے کہ کس بندے نے تمہاری منجی ٹھوکی ہے. ہاں اور پھر وہ میری ویڈیوز دیکھیں, پھر میں ان کو بتاؤں کہ تمہارے ایک ابے نے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ کو انڈورس کیا ہے اور ختم نبوت کانفرنسز کرا رہے ہیں اور اپنے ابوں نے ان کلموں کو انڈورس کیا ہوا ہے. دیوبندیوں کے بابا جی نے اور بریلویوں کے بابا جی نے چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھوایا ہوا ہے, چھاپا ہوا ہے, اور ان کے ماننے والوں نے مناظرے کیے ہیں. سب سے بڑھ کر اعلیٰ حضرت نے اس کتاب کی تعریف کی ہے سبع سنابل کی, جس کے اندر یہ چشتی رسول اللہ موجود ہے. کہتے نہیں جی اینڈ پہ انہوں نے فرمایا کہ جی میں کیا ہوں, میں تو حضور کے کمینے غلاموں میں سے غلام ہوں. کمینے ہی نکلے ہیں تو, کمینیا, ایک کمینے ہی حرکت کر سکتا ہے, کمینگی کیتی ہے, کمینے غلاموں میں سے غلام, یعنی پورا مزہ لینے کے بعد ٹھیک ہے اپنی بزرگی کا, اور اینڈ پہ یہ کر دیا. ٹھیک ہے, تو یہ تو لہذا میں جب ڈسکس کر رہا ہوں تو مجھے آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں باقی لوگوں کی طرح ہوں کہ میں کسی سے آ کے رو رو کے بھیک مانگ رہا ہوں. نا 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 نٹو ادھروں. اور آج تو میں یہ بات کر سکتا ہوں, آج سے 12 سال پہلے کرتا تو آپ لوگ کہتے یار ایم ہی چڑھتا پہ. تو دیکھ لینا ان کی 1000 سال کی امپائرز الٹ نہیں دی ہیں. جن کے نام بڑے احترام سے لوگ لیتے تھے آج ان کے ناموں کی میمز بن رہی ہیں. ہاں, اور نبی علیہ السلام کی مبارک دعوت جس طرح آج امت کے سامنے آئی ہے. ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمیں بابوں اور بزرگوں کے واقعات سنائے جاتے تھے. سرکار دیکھیں آج بچے جو ہیں وہ بات ہی صرف رسول اللہ کی کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں جی, وہ کہہ رہے ہیں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. ہاں جی, یہ آپ نے فرق دیکھا, ان کا عشق رسول صرف جلسے جلوس تک تھا, اور ان جلسوں میں بھی سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را, اور یہ محفل میلاد اور سرکار غوث اعظم. ہم خود جمعے کے یعنی نماز سے پہلے وہ جو پہلی اذان اور دوسری اذان میں جو وقفہ ہوتا ہے نا, اس کے دوران نعتیں پڑھتے ہیں, اور نعتیں یہ پڑھ رہے ہوتے تھے, ہمیں پتہ نہیں تھا یہ نعت ہے یہ عبد القادر جیلانی کو پکارا جا رہا ہے. تو انہوں نے مکے مدینے کے نام کے اوپر سواریاں سوار کی اور اتاری جا کے دیوبند شریف, بریلی شریف, بغداد شریف, اجمیر شریف. نبی علیہ السلام کے نام کے اوپر عزتیں اویل کی, قرآن و سنت کے نام کے اوپر عزتیں اویل کی, اور تعلیمات لوگوں کو اپنے بزرگوں کی سکھائی. لہٰذا میں نے 2012 میں جو یہ دعویٰ کیا تھا, جو میرا لیکچر لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا سبب بنا, مسئلہ 71B, انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ, اس میں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ لیکچر انشاءاللہ گیم چینجر ہوگا. کیونکہ جو لوگ قرآن و سنت کو نہیں مانتے نا, ان کو قرآن و سنت منوانے کے لیے پہلے ان کے بابے مارنے پڑیں گے, کیونکہ بابے ہی رکاوٹ ہے. یہ وہ آکاس بیل ہے, میں نے اس وقت ان کے لیے لفظ استعمال کیا تھا آکاس بیل. آکاس بیل جب کسی درخت کے تنے کے گرد لپٹ جائے نا, آپ اس کو جتنی مرضی کھاد دیں, خوراک دیں, وہ دن بدن سوکھتا ہی جاتا ہے, کیونکہ وہ بیل لگی ہوئی ہے. جب تک یہ بیل اکھاڑیں گے نہیں آپ اس طرح, اور یہ بیل اکھاڑنے کے لیے پھر ظاہر ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ دلیری کا کام ہے, جو الحمدللہ ہو گیا ہے. اب تو انشاءاللہ میں نے کہا تھا پہلے جو ہے وہ شیعان علی روتے تھے, اب شیعان بنو امیہ کے رونے کا وقت شروع ہوا جاتا ہے. قیامت تک روئیں, اور ہم انشاءاللہ آپ کی چیخیں انجوائے کریں گے تا وقت کہ آپ اس شخص کے ساتھ اپنی نسبت مضبوط کر لیں جس کی قبر مدینے میں ہے. صلو علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.